السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، کل رات کو یہاں پہ کوئی برطانیہ میں ایسا ٹائم ہوگا کوئی 1:30 کا، ایک ڈیڑھ یا 1:30 کا، تو ایک خبر آئی کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دے دیا جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو کل ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں ایک سویلائزیشن کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہا ہوں، تو پتہ لگا کہ جی اس کے پیچھے جو ہے کاوشیں چل رہی تھیں۔ چین بھی ملوث تھا، روس کے صدر بھی ملوث تھے، اور اپنا گگلو بھائی جو ہے نارتھ کوریا والا وہ بھی ملوث تھا۔ ترکی، پاکستان، ایجپٹ، سعودی عربیہ یہ اور ایران، ان کی سب کی بات چیت چل رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ جی جو ایران کے جو مطالبات تھے وہ امریکہ نے ایک 20 دن کے لیے مان لیے، اور اس نے کہا کہ جی اس پہ تو پہلے روکو آپ جنگ۔ اچھا، جنگ رکے گی سب جگہ کی، چاہے وہ ہوتیز ہوں، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے اسرائیل ہو، کویت ہو، سعودی عرب ہو، کوئی بھی ہو، سب کی رکے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ آگ لگی رہے مشرق وسطیٰ میں۔ تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو لبنان کو تو نہیں مانتے، ہم تو ماریں گے۔ اب انہوں نے لبنان کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو پاکستان نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے تو لبنان کو بھی اس میں شامل کیا تھا، لیکن اسرائیل کہہ رہا میں تو نہ مانوں، میں تو نہ مانوں۔ اب امریکہ سے درخواست کی جا رہی ہے۔ اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو امریکہ اس معاہدے سے بالکل نکل جائے گا اور چھوڑ جائے گا اسرائیل کو، کہے گا کہ بھائی تیرا مسئلہ تو خود ہی نمٹ، ہم تو چلے اپنے گھر کو، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ یا پھر یہ کرے گا امریکہ دوبارہ لڑائی شروع کر دے گا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایران لبنان کو چھوڑ دے اور خود الگ ہو جائے۔ پاکستان نے پوری کوشش کی کہ یہ جنگ بند ہو جائے، اور ساری دنیا میں جو ہے پاکستان کا توتی بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا صوفی برکت لدھیانوی جو کہ فیصل آباد میں تھے، مجھے ان کا وہ کلپ آج تک یاد آتا ہے کہ جی پاکستان کے جو بین الاقوامی فیصلے ہیں وہ پاکستان میں ہوا کریں گے، اور پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوا کرے گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ اچھا دیکھیں، میں شہباز شریف کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہاں پر شہباز شریف کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ وہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن اس نے کام بڑے زور کا انجام دیا، اور اسپیشلی ہمارے قاری حافظ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور ٹرمپ جو ہے ان پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ ابھی جنگ ختم ہے، لیکن کویت اور متحدہ عرب امارات یہ میزائل مار رہے ہیں ایران کے اوپر۔ آئی ڈونٹ نو ان کا کیا پلاننگ ہے، چونکہ متحدہ عرب امارات کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو وہ کرتا ہے جو اسرائیل ان کو سمجھاتا ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوگا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اتنے بیوقوف ہیں یہ متحدہ عرب امارات اور کویت کہ یہ نہ پدی کا شوروا۔ جب وہ امریکہ اور اسرائیل سے بھڑ گیا، وہ تم 7 و 10 و 12 اسٹیٹ سے بھڑ گیا، تو تم کیا سمجھتے ہو وہ تم دو کو نہیں کھا جائے گا؟ وہ تو تمہیں کھا جائے گا چوچو کا مربع سمجھ کے۔ تو ایسا نہ کریں، اب یہ لڑائی ختم ہوئی ہے تو ختم کریں، سمجھیں، ورنہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں کبھی کوئی کہا کرے گا کہ جی ہاں یہاں کبھی دبئی ہوا کرتا تھا، یہاں کبھی کویت ہوا کرتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری بات؟ اس ٹائم سمجھو دشمن کی چال کو۔ اسرائیل کیا چاہ رہا ہے؟ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے یہ مسلمان آپس میں بھڑ جائیں، آپس میں لڑ جائیں، اور اس کا الو سیدھا ہو جائے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، آج پوری دنیا میں جو ہے جشن منایا جا رہا ہے کہ جی ایک تیسری عالمی جنگ کو روک دیا گیا۔ اچھا، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہنے کچھ رومرز اڑتی ہوئی آ رہی ہیں، کہ جب یونائٹڈ نیشن میں یعنی اقوام
متحدہ میں روس اور چین نے ویٹو کیا، جو قرارداد بحرین نے پیش کی تھی اس کو ویٹو کیا، تو اسی کے بعد بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور چین نے اور روس نے بڑا کھل کے واضح پیغام دے دیا تھا امریکہ کو کہ اگر آپ نے ایک بھی نیوکلیئر بم ڈراپ کیا ایران پہ تو امریکہ کا کونا کونا ہمارے نشانے پہ ہوگا، ایک ایک کونے کے اوپر ہم نیوکلیئر بم ماریں گے۔ تو انہوں نے بولا، ڈونلڈ ٹرمپ نے، ہم پاگل کے بچے، ایک اسرائیل کے چکر میں ہم ایران پہ اگر بم گرائیں گے تو یہ جو اس کے اتحادی ہیں یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اس کے علاوہ اسرائیل کو بھی جو ہے انہوں نے لاک کر لیا۔ کون کون سے شہر لاک ہوئے یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، کتنے بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے نیو یارک کتنا بڑا شہر ہے، واشنگٹن ہے، کولوراڈو ہے، لاس اینجلیس ہے، لاس ویگاس ہے، اور سین فرانسسکو ہے، مطلب بڑے بڑے شہر جو جہاں پہ پبلک ڈھیروں کے حساب سے رہتی ہے۔ تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی دیکھیں لڑائی نہیں ہو، ہم تو لڑائی چاہتے ہی نہیں ہیں کسی سے بھی، چاہے وہ ہماری برابر میں رہنے والا، گائے موت پینے والا، موتر گائے گوبر کھانے والا گودی ہو یا مودی ہو یا شودی ہو، ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں سب امن سے رہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، بس ہم یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ ہاں ایک میں بات یہ بتا دوں آپ کو کہ اگر اب پنگے لیے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، چونکہ جو ایرانی لوگ ہیں وہ تپے بیٹھے ہیں بڑی بری طریقے سے۔ اور رہی آبنائے ہرمز، اس کو کہا کہ جی کھول دیا گیا ہے، چلیں جی بڑی اچھی بات ہے کھول دیا ہے، لیکن اب دیکھیں گے 20 دن کا جو معاہدہ ہوا ہے 2 ہفتے کا، لیکن پتہ لگے گا کہ جی کون کیا کر رہا ہے، کتنے ٹائم پہ کر رہا ہے، کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا۔ لیکن ہاں ایک بات تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ امریکن ڈالر میں کاروبار نہیں ہوگا، یہ تو تم لکھ لو۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر سے سینکشنز اڑ گئیں تو پاکستان کا بڑا بھلا ہو جائے گا، پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ بہت سستا ملنے لگے گا۔ میں اس دن جون حسین کی ایک سن رہا تھا، بتا رہے تھے 8 روپے لیٹر ہے ایران میں پیٹرول، پاکستانی 8 روپے، کمال ہو گیا یار۔ تم بھلے کتنا بھی ٹیکس ڈال لو پھر بھی 50 روپے میں سستا ہے۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، دیکھیں خبر نکل کے نہیں آ رہی، لیکن یہ آ رہی ہے کہ لبنان کے اندر جو ہے بہت زبردست بمبارڈمنٹ کی ہے اسرائیل نے، اور اسرائیل کسی طریقے سے نہیں چاہ رہا کہ یہ معاہدہ قائم و دائم رہے۔ بہرحال لیٹس سی، ایک پلاننگ انسان بناتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، ایک مرتبہ پھر بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور ہندوستانی مسلمان لے کے رہیں گے پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔